سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور وہ وقت بھی بڑا قابل ذکر ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، کہنے لگا کہ کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے پیدا کیا مٹی سے۔ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي، اور کہنے لگا ذرا مجھے بتلاؤ یہ جس کو تو نے مجھ پہ فوقیت دی ہے۔ لئن اخرتنی الى یوم القیامہ، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں قابو میں کر کے رکھوں گا اس کی نسل کو سوائے تھوڑوں کو۔ قال اذهب، اللہ پاک نے فرمایا جا، فمن تبعک منہم، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو تم سب کی سزا جہنم ہوگی جو پوری پوری سزا ہوگی۔ واستفزز من استطعت منہم، اور تو قابو میں لیا ان میں سے جس کو چاہے جتنی طاقت رکھے، بصوتک، اپنی آواز کے ساتھ، واجلب علیہم بخیلک ورجلک، اور کھینچ لا ان پہ اپنے لشکر، گھڑ سوار بھی اور پیادے بھی، وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، اور شریک ہو جائے ان کے ساتھ ان کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں، اور ان سے وعدے کر، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں ہے شیطان کے وعدے سوائے دھوکے کے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہوگے ان پہ تیری کوئی چال نہیں چلے گی۔ وکفی بربک وکیلا، اور تیرا پروردگار ہی کافی ہے کام بنانے والا۔ دنیا کے اندر انسان کے 4 بڑے دشمن ہیں، 2 ظاہری دشمن ہیں، 2 باطنی دشمن ہیں۔ ظاہری دشمن ایک کافر ہے اور ایک منافق ہے، اور باطنی دشمن ایک انسان کا اپنا نفس ہے اور دوسرا شیطان ہے۔
نفس انسان کا بعض اوقات خود اپنی طبیعت اندر کا مزاج ضدی ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، یہ بھی انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات اپنے اندر کچھ صلاحیت یا ہدایت ہوتی ہے لیکن شیطانی مکر و فریب اور چال ایسے ہوتے ہیں، جال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان الجھ جاتا ہے۔ اس لیے ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے انسان کی گمراہی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب شیطان، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو یہ باور کرایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ چنانچہ وہ منظر اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور اللہ پاک فرماتے وہ بڑا قابل ذکر منظر ہے، وہ بڑا یاد رکھنے کے قابل منظر ہے کہ جس وقت اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد بھی ہے، تمام انسانیت کے باپ بھی ہے، پہلے انسان بھی ہے اور پہلے نبی بھی ہے، اللہ رب العزت نے اپنی دست قدرت سے ان کو بنایا اور پھر ان کو مسجود ملائکہ بنایا، عزت دی۔ یہ ایک رسپیکٹ تھی، ایک اعزاز تھا کہ فرشتے جو اللہ کی عبادت میں ہی ہر وقت مشغول ہے، ہماتن اسی میں مشغول ہے اور کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس ایک گویا کے معصوم قوم سے اور معصوم مخلوق سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروا کر یہ بتا دیا کہ سب سے زیادہ عزت میں جس مخلوق کو دے رہا ہوں وہ مخلوق انسان ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا۔ دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور اکٹھے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، اور تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، یا اگر یہ عبادت کا سجدہ تھا تو آدم علیہ السلام کی حیثیت اس وقت ایسے تھی جیسے قبلے کی حیثیت ہے، ہمارا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے لیکن ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو۔ تو آدم علیہ السلام کی طرف رخ تھا، سجدہ اللہ ہی کو تھا۔ آدم علیہ السلام اس وقت مرکز تجلیات تھے اور اللہ پاک نے یہی عزت دی ان کو کہ اپنی تجلیات کا مرکز آدم علیہ السلام کو بنایا۔ سب نے سجدہ کیا لیکن فرمایا فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس شیطان کا لقب ہے اور ابلیس کا معنی دھتکارا ہوا، راندہ درگاہ کیا ہوا اور نکالا ہوا، یہ ابلیس ہے جس کو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے فرشتوں میں شامل کیا تھا۔ علماء فرماتے اس نے بہت سال اللہ کی عبادت کی۔ شیخ منیری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جس کو حضرت صوفی عبد الحمید سواتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دروس القرآن میں نقل کیا کہ 6 لاکھ سال اس نے اللہ کی عبادت کی، 6 لاکھ سال، اور اپنی عبادت کی بنا پر اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے فرشتوں کے اندر شامل کر دیا، فرشتوں میں رہا۔ تو جو حکم فرشتوں کو تھا وہ اس کو بھی تھا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن اس نے انکار کر دیا، اور پھر انکار کے بعد اپنے انکار کی تعویلیں بھی کرنے لگا، اس کے بہانے بھی ڈھونڈنے لگا، کہنے لگا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا؟ وہ اپنے آپ کو اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ شیطان کہنے لگا
خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، اس کو آپ نے مٹی سے بنایا، اور آگ کا کام یہ ہے کہ وہ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی کا کام یہ ہے کہ وہ نیچے کو گرتی ہے، تو اوپر اٹھنے والی چیز وہ نیچے گرنے والی چیز کو کیوں سجدہ کرے؟ جو ہے ہی گرنے والی اس کو چاہیے کہ وہ سجدہ کرے۔ اس میں ایک حسد بھی تھا، ایک جلن تھی کہ میں لاکھوں سال عبادت کر کے اس مقام پہ نہیں پہنچا کہ فرشتے مجھے سجدہ کریں، اور یہ ابھی بنا ہی ہے، اور اس کے بنتے ہی اس کو اتنی عزت دے دی گئی کہ فرشتوں کو کہا جا رہا ہے اس کو سجدہ کرو، یہ اتنا اس کو مقام کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ حسد اور جلن اس کے دل میں بیٹھ گئی، اور کہنے لگا اللہ مجھے اس کی حکمت بتائیے کیا اس کے اندر خوبی ہے؟ ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یہ جس کو آپ مجھ پہ فوقیت دے رہے ہیں، یہ جس کو آپ مجھ پہ بھی عزت دے رہے ہیں اور مجھے بھی حکم کر رہے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو، کیا اس کے اندر خوبی ہے؟ اس کی حکمت مجھے بتائیں۔ یہ سوال ہی میرے دوستو غلط تھا۔ جب اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رب ہے، تو مخلوق کا، مرزوق کا، غلام کا کام نہیں ہوتا کہ وہ مالک سے پوچھے کہ جناب یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ ہمارے اختیارات تو بہت محدود ہیں، ایک فیکٹری میں اختیار ہے، ایک گھر میں اختیار ہے، ایک مل میں اختیار ہے۔ ہم اپنے اختیارات، محدود اختیارات میں بھی اپنے کسی نوکر کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہم سے پوچھے کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں جب کہہ دیا تو کرو بس، اس کی حکمت کیا ہے، کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، یہ تمہیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حالانکہ وہ ہمارا مملوک نہیں ہے، حالانکہ وہ ہمارا مرزوق نہیں، حالانکہ وہ ہمارا بندہ نہیں، ہم نے اس کو پیدا نہیں کیا، ہم اس کو نہیں کھلا رہے، اس کو کھلانے والا بھی کون؟ اللہ ہے۔ تو جس ذات نے پیدا بھی کیا، کھلا بھی رہا ہے، بنایا بھی اسی نے، پالا بھی اسی نے، اس سے کس کو حق ہو سکتا ہے کہ پوچھے کہ جناب اس میں حکمتیں کیا ہے؟ بندے کا کام تو یہ ہے، حکم آ گیا سر تسلیم خم۔ تو شیطان کو، اس ابلیس کو اپنی عبادت کا گھمنڈ اور ناز بھی تھا، آدم علیہ السلام سے حسد اور جلن بھی تھی، تو اس گھمنڈ میں کہنے لگا مجھے وجہ تو بتائیں کیوں اس کو فوقیت دی جا رہی، کیا اس کے اندر خوبی ہے؟ اور جب اللہ پاک نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، جا نکل جا، تو میرے حکم کے مخالف ہے، نہیں مان رہا، اس کو اس کے مرتبے سے ہٹا دیا، تو پھر اس نے بھی کہا، اللہ سے مکالمہ کیا اور مقابلہ کیا ہوا، اور کہنے لگا لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اب میرا بھی ایک مطالبہ ہے، آپ مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دیں۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں اس نے کہا اخرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے اٹھائے جانے کے دن تک، جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن تک کی مجھے مہلت دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا مہلت تو میں دے رہا ہوں، لیکن الی یوم الوقت المعلوم، کب تک مہلت ہے یہ میرے علم میں ہے، تیرے وعدے کے مطابق نہیں۔ اتنے بڑا چلاک ہوشیار تھا، سمجھدار تھا، عارف تھا، اللہ کو پہچانتا تھا۔ حضرت حکیم الامت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ شیطان کے اندر تین عین تھی، ایک عین نہیں تھی، ایک عین اور ہوتی تو اس کا بھی کام بن جاتا، ساری انسانیت کا بھی کام بن جاتا۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ عالم بہت بڑا تھا، علم بہت تھا اس کے پاس، علم بہت ہے اس کے پاس، بہت بڑا عالم ہے، معلومات بہت رکھتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا عامل بہت بڑا، عمل بہت کیا اس نے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا لاکھوں سال اس نے اللہ کی عبادت کی، یہ عمل ہے اس کا۔ تیسرا فرمایا عین سے عارف بھی بہت بڑا تھا، اللہ کی پہچان اس کو اس قدر تھی
کہ یہ پتہ تھا کہ عین غصے کی حالت میں جب مجھے دھتکارا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، اس وقت میں بھی اللہ سے کچھ مانگوں گا تو مل جائے گا ضرور۔ چنانچہ اس نے مانگ لیا کہ مجھے اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے۔ ایک عین فرمایا اور نہیں تھی اس میں، یہ اللہ کا عاشق نہیں تھا۔ عاشق ہوتا تو یہ نہ پوچھتا کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، کیونکہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کی مرضی کے مطابق چلا جاتا ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ جی یہ مرضی آپ کی کیوں ہے ایسے۔ تو حضرت فرماتے یہ چاروں عین اس کے اندر ہوتی، عاشق بھی ہوتا تو خود کا کام بھی بن جاتا، اوروں کا کام بھی بن جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نرا علم نرا عمل بھی کام نہیں آتا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دل میں ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس نے کہا کہ جناب میں نہیں کرتا، میں نہیں مانتا اس کو۔ اللہ پاک نے اس کو دھتکار دیا، نکال دیا، کہنے لگا مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک۔ یہ بچنا چاہتا تھا موت سے، اللہ نے کہا نہیں، موت سے نہیں کوئی بچے گا، مجھے معلوم ہے کب تک کی مہلت ہے، لیکن تجھے مہلت ہے، تجھے مہلت ہے، آخر میں جا کے تجھے موت آئے گی۔ تو اس نے کیا کہا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں اس آدم کی، جس آدم کی وجہ سے آج مجھے نکالا جا رہا ہے، میں اس کی نسل کو نتھ ڈال کے رکھوں گا۔ لَأَحْتَنِكَنَّ، احتناق کہتے جانور کو قابو کرنے کو۔ اب حضرات جانتے جب اس کو نتھ ڈال دی جاتی ہے تو وہ قابو میں آ جاتا ہے۔ تو گویا اس نے یہ کہا کہ میں اس کی نسل کو نتھ ڈال کے رکھوں گا۔ اور بعض علماء فرماتے احتناق کہتے جب کسی جانور کو کھانے پینے سے روکنا ہو تو اس کے منہ کے اوپر ایک چھجا سا لگا دیتے رسیوں کا، تاکہ یہ کسی کو منہ نہ مارے، یا بعض جانور جو ہے وہ کاٹنے لگ جاتے ہیں تو اس کا منہ ایسے قابو کر لیتے، اس کو احتناق کہتے۔ ہندی زبان میں اس کو ڈھانڈی لگانا کہتے ہیں۔ یہی ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ میں اس کی نسل کو ڈھانڈی لگا کے رکھوں گا۔ خلاصہ اس کا کیا ہے کہ میں ان کو قابو میں رکھوں گا، یہ کہیں نہیں جا سکیں گے، الا قلیلا، سوائے تھوڑے انسانوں کے، تھوڑے سے ہوں گے جو بچ جائیں گے میرے قابو سے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے اللہ پاک نے فرمایا جو میرے مخلص بندے ہوں گے، اخلاص والے بندے ہوں گے، ان پہ تیرا کوئی چال، کوئی داؤ، کوئی سازش تیری کامیاب نہیں ہوگی۔ اور اخلاص والے چونکہ تھوڑے ہوتے ہیں اس لیے فرمایا الا قلیلا، تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو میرے قابو سے بچ جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو آج بھی دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو انسانوں کی اکثریت شیطان کے قابو میں آئی ہوئی، اکثریت، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ بہت تھوڑے انسان ہیں جو اس کے قابو سے بچے ہوئے۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا اذهب، جا جا جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے، فمن تبعک، لیکن یاد رکھنا میرے مخلص بندے تو تیرے قابو میں نہیں آئیں گے، لیکن جو تیرے قابو میں آ جائے گا تجھے بھی اور ان کو بھی میں سب جہنم کے اندر رکھوں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو بھروں گا تجھ سے بھی اور جو تیرے پیچھے چلنے والے ہوں گے ان سے بھی۔ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، فرمایا جہنم تمہارا بدلہ ہوگا، تمہاری جزا ہوگی، اور یہ ایسی جزا ہوگی جو پوری پوری جزا ہوگی، پوری پوری جزا۔ پھر فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، اپنے داغ میں لے آ، اپنے چال میں جال میں پھنسا لے۔ استفزز عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کو کمزور سمجھ کے اس پہ حملہ آور ہونا۔ اللہ پاک نے فرمایا جا اس انسان کو کمزور سمجھ کے، جو کمزور انسان تجھے نظر آئے، جہاں تیرا بس چلے تو قابو کر لے جا۔ علماء فرماتے انسان کمزور نہیں ہے، شیطان سے طاقتور ہے، لیکن انسان کمزور ہو جاتا ہے اپنی بے بسی کی وجہ سے۔ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں بچ نہیں سکتا، ورنہ شیطان کا جال تو فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا،
شیطان کا جال تو بڑا ہی کمزور ہے، بڑا ہی کمزور۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہاتھیوں کو پالتے ہیں تو ہاتھی جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کے پاؤں کے اندر ایک پاؤں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں۔ اب اس وقت اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس زنجیر کو توڑ سکے، لیکن جو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس میں طاقت قوت آتی جاتی ہے، اس کا قد کاٹ بن جاتا ہے، تو اس میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ ذرا سا جھٹکا دے تو زنجیر ٹوٹ سکتی ہے۔ لیکن چونکہ بچپن سے اس کی عادت بن گئی اور اس کے دل دماغ میں یہ بات گویا کہ فیڈ ہو گئی کہ اس زنجیر کو میں توڑ نہیں سکتا، اس لیے وہ بڑا ہونے کے بعد بھی کوشش ہی نہیں کرتا کہ میں یہ زنجیر توڑ لوں۔ تو شیطان ہمیں مکر و فریب میں اتنا الجھا دیتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جال ٹوٹ ہی نہیں سکتا، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں انسانوں اس کا جال بڑا ہی کمزور ہے، بڑا ہی کمزور۔ فرمایا وَاسْتَفْزِزْ، جو تجھے کمزور لگے اور جس پہ تیرا بس چلے ان کو اپنے قابو میں لے آئے، اور قابو میں لانے کے لیے اسلحہ کیا ہے تیرے پاس، ہتھیار کیا ہے؟ فرمایا بِصَوْتِک، اپنی آواز کے ساتھ، اپنی آواز کے ساتھ قابو کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے، نوعمر لڑکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتے اور آپ سے علم بھی حاصل کرتے۔ ان کی خدمت سے خوش ہو کر ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم نصیب فرما۔ اللہ نے قرآن کریم ان پہ ایسے کھولا تھا کہ صحابہ میں سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمار کیے جاتے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس صوتک سے مراد اپنی آواز کا جادو چلا، اس آواز سے مراد فرمایا گانے بجانے اور موسیقی کی آواز ہے، اس سے اپنا جادو چلا۔ تو یہ جتنے گانے بجانے میوزک اور پروگرام ہیں یہ سب شیطانی آوازیں ہیں، شیطانی آوازیں ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو آج اتنی روحیں ہماری کمزور ہو گئی، بلکہ بعض کی روحیں اتنی بد ہو گئی کہ وہ بد روحیں کہتی موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہ گندی روح کی غذا تو ہو سکتی ہے، صاف روح کی غذا تو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے، تلاوت ہے اور درود پاک کا پڑھنا ہے، یہ صاف روحوں کی غذا۔ تو مزامیر، گانا بجانا، بعض علماء نے لکھا ہے فضول شعر گوئی۔ شعراء کے متعلق قرآن کریم میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ شعراء تو وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، لیکن چند شعراء جو دین کے شعراء ہیں، جو اپنی شاعری سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہیں، جو اپنی شاعری سے دین کی پہچان کرواتے ہیں، ان کو فرمایا ان کو چھوڑ کے باقی شعراء تو گمراہی کے کھڈے میں گرے ہوئے، اس کے گڑھے میں پڑے۔ تو فضول شعر گوئی، قصہ گوئی، کہانیاں اور اس قسم کی چیزیں یہ سب شیطانی جال، شیطانی چال ہے۔ آج اللہ پاک، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان شیطانی چالوں اور جالوں سے بچانا چاہتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں شیطانی اثرات والے جو ہمیں ان جالوں میں الجھانا چاہتے ہیں۔ اس سے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون شیطان کی دعوت چلا رہا ہے اور کون رحمان کی دعوت چلا رہا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے فیصلہ کرنا۔ تو یہ جتنے گانے بجانے، میوزیکل پروگرام اور دوسری تیسری چیزیں، یہ سب کے سب شیطانی جال ہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، دوڑا ان پہ اپنے لشکر، چلا ان پہ اپنے لشکر، پیدل لشکر بھی لیا، گھڑ سوار لشکر بھی لیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ ایک محاورہ ہے، جیسے کوئی کسی کو کہتا ہے نا کہ جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے، تو اللہ پاک نے بھی اس کو اسی انداز سے کہا جو کرنا ہے کر لے، جو لشکر کشی کرنی ہے کر لے۔
اور بعض علماء فرماتے ہیں واقعتاً شیطانوں کے لشکر ہوتے ہیں، پیدل لشکر بھی ہوتے ہیں، گھوڑے پہ سوار لشکر بھی ہوتے ہیں، جو انسانوں میں پھیل کے گمراہیاں پھیلاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کو کھلی چھٹی دے دی، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر۔ اور اگلی بات فرمائی وشارکہم فی الاموال والاولاد، ان کے مالوں میں شریک ہو جا، ان کی اولادوں میں شریک ہو جا۔ مالوں میں شرکت کیسی؟ فرمایا جو آدمی حرام کمائی کرتا ہے شیطان اس کا پارٹنر ہے، شیطان اس کا حصے دار ہے۔ جو ناجائز ذرائع سے کمائی کرتا ہے، رشوت اور اسی طرح سود اور پرائز بانڈ اور غلط طریقے، راتوں رات امیر ہونے کے چکر، بمپر پرائز، یہ ساری سکیمیں جتنی چلتی ہیں یہ سب شیطان ہمارے مال میں شریک ہو رہا ہے۔ اللہ نے اس کو کہا شریک ہو جاؤ۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں مالوں میں شرکت یہ ہے کہ حرام ذرائع سے مال کمانا یہ بھی شیطان کی شرکت ہے، اور حرام جگہوں پہ مال کا خرچ کرنا یہ بھی شیطان کی شرکت۔ حالانکہ مال تو خرچ کرنا چاہیے صرف کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ۔ اللہ نے ہمیں کہا حج پہ خرچ کرو، عمرے پہ خرچ کرو، فقراء مساکین پہ خرچ کرو، بیواؤں ناداروں پہ خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، دین کے کاموں پہ خرچ کرو، مساجد مدارس پہ خرچ کرو۔ یہ تو خرچ کرنے کی جگہ ہے، لیکن فضولیات، گانے بجانے، شادی بیاہ اور دوسری تیسری رسمیں اور بلڈنگ سازی اور فضول گنبد بنانے اور بڑی چوڑی لمبی سکیمیں بنانی، یہ ساری چیزیں یہ شیطان کی شرکت ہے مال کے اندر۔ یہ اپنا حصہ نکال رہا ہے، مال میں سے اپنی شرکت اور اپنی حصہ داری کر رہا ہے۔ اور اسی طرح فرمائے اولاد میں شریک ہو جا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اولاد میں شرکت کیا ہے؟ زنا کے ذریعے سے حرام کے بچے پیدا کراؤ، گناہ پہ لگاؤ، ان کو ان کی نسل خراب کر دو، یہ حرام کی شرکت، یہ اولاد میں شرکت ہے۔ اور اسی طرح اولاد میں شرکت کیا ہے کہ اولاد کے نام شرکیہ نام رکھو۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اور نام کیا رکھ دیا؟ پیرا دیتا، یہ فلانے کا دیا ہوا، یہ فلانے کا دیا، یہ فلاں کی نظر و نیاز۔ بعض جگہوں پہ لٹ چھوڑ دیتے ہیں یہ بزرگ فلاں کے نام کا دیا ہوا۔ ایک شخص نے گھر کے اندر علم لگایا ہوا، کس لیے لگایا ہوا؟ کہ جی اگر یہ علم اتار دیا جائے تو بچے مر جاتے ہیں، بچوں کو بچانے والا علم ہے یا اللہ ہے؟ میرے بھائیوں یہ ساری جو شرکیہ چیزیں ہیں، غلط نام بچوں کے رکھنا، عبد الرسول، عبد النبی، اس طرح کے جو نام ہیں شرکیہ قسم کے نام، یہ سب نام شیطان کا حصہ ہے۔ یہ اولاد میں وہ پارٹنر بن رہا ہے، وہ اولاد میں شریک ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کو کہا جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ یہ نہیں کہ اللہ اس کو حکم دے رہے، یہ حکم ایسے جیسے کوئی کسی دشمن کو کہتا ہے کہ جو تو نے میرا بگاڑنا ہے بگاڑ لے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اجازت دے رہا ہے، بلکہ مطلب ہوتا ہے کہ تیرا کوئی داؤ چل نہیں سکے۔ اللہ پاک فرماتے وعدہم، اور ان سے وعدے کر، ان کو امیدیں دلا، بڑی لمبی زندگی ہے، ابھی بڑا وقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فجر کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے اور کوئی بندہ سویا ہوا ہو تو فرمایا شیطان اس کے پاس آتا ہے، اس کو تھپکی دیتا ہے، مفہوم عرض کر، اس کو تھپکی دیتا ہے اور اس کے کان میں دم کرتا ہے۔ شیطان بھی پیر ہے، دم کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل فرقد، بڑی لمبی رات ہے سو جا بھی، بڑی لمبی رات ہے سو جا بھی۔ فرمایا پھر 3 گرے لگا لیتا ہے، 3 گانٹھیں، جیسے تعویذ میں گانٹھ لگائی جاتی ایسے 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے۔ اگر تو فرمایا بندہ بستر چھوڑ کے اٹھ جائے، وضو کرے تو 1 گانٹھ کھل جاتی ہے، اور پھر اللہ کی گھر کی طرف چلے دوسری گانٹھ کھل جاتی، اور نماز پڑھ لے تو تیسری گانٹھ بھی کھل جاتی۔ فاصبح نشیطا، حدیث پاک میں آتا ہے یہ بندہ جو ہے ایسے حشاش بشاش اور فریش صبح ہوتی ہے اس کی، یہ سارا دن حشاش بشاش رہتا ہے۔
اور فرمایا اگر سویا رہے یہاں تک کہ نماز کا وقت گزر جائے تو حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ شیطان پھر اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اور فرماتا ٹھیک ہے تو اب میرا بن گیا. اور فرمایا کہ یہ بندہ سارا دن ایسے سست لم یبج، کچھ اس کو پتہ نہیں چلتا، گوگلو سا بن کے سارا دن پھرتا رہتا ہے، اس کو کوئی اس کی جو ہے کسی طرف سے خیر نہیں اس کو ملتی. تو یہ وعدے دلاتا ہے، یہ ہو جائے گا، ایسے کرو، ایسے ہو جائے گا، اس طرح مال کماؤ، ایسے تمہارا روپیہ پیسہ بڑھ جائے گا. اللہ پاک فرماتے یاد رکھو وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان تم سے جو وعدے کرتا ہے سب دھوکہ ہے، سب فراڈ ہے، سب فریب ہے. خود مکر جائے گا قیامت کے دن اور لوگوں سے کہے گا، اپنے پیچھے چلنے والوں سے کہے گا میں نے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ، ایک وعدہ میں نے تمہیں کیا، ایک وعدہ اللہ نے تم سے کیا، تم خود اللہ کے وعدوں کو چھوڑ کے میرے وعدوں پہ چلتے رہے، میرا کیا قصور ہے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. کیوں اللہ کے سچے وعدے چھوڑ کے میرے جھوٹے وعدوں پہ چلتے رہے، اپنے آپ کو ملامت کرو. تو اللہ فرماتے ہیں شیطان کے وعدے سب دھوکہ فریب فراڈ ہے، ان پہ کان مت دھرنا. اور اللہ نے اعلان کر دیا ان عبادی، جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے بندے ہوں گے، لیس لک علیہم سلطان، ان پہ تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا. میرے بھائیو اگر ہم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں تو شیطان کے قابو سے بچنا ہے، شیطان کے قابو سے باہر نکلا، پھر ہم بن گئے اللہ کے بندے انشاءاللہ. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. فرمایا جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا کوئی غلبہ، کوئی تسلط، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور اے میرے محبوب تیرا پروردگار ہی کافی ہے کام بنانے والا. اب یہ خفیہ دشمن ہے، اس خفیہ دشمن سے بچنے کا راستہ یہی ہے اللہ کی پناہ میں آ جائے. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. تو بار بار انسان اس کا استحضار کرے، سارا دن اس کو سوچے یا اللہ شیطان سے مجھے بچا کے رکھنا. کوئی کام سامنے آئے تو سوچ لے یہ شیطان کی طرف سے ہے یا رحمان کی طرف سے. اللہ والوں سے تعلق، نیک لوگوں کے ساتھ ان کی محفل میں آنا، دروس قرآن اور اسی طرح دین کی دوسری محفلیں، یہ شیطان سے بچانے کا ذریعہ. اس لیے ان اپنے علماء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کے ذریعے بھی انسان شیطانی مکر و فریب سے بچتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما انت اهله. صل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم